شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت کرم اور رحم والا ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے واقعہ کے بارے میں۔ تو ناظرین، ویڈیو کو انت تک دیکھنا۔ اے ابراہیم، اپنے بچوں کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹی اسماعیل کو مکہ کی اس ویران علاقے میں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ اب میں اس ویران علاقے میں اپنے دودھ پیتے بچے کے ساتھ اکیلے کیسے رہوں گی؟ یہاں تو دور دور تک کوئی انسان نہیں نظر آتا، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔ حضرت ہاجرہ اکیلی اپنے بچے اسماعیل کو لیے ان پہاڑوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی۔ رات کا اندھیرا تھا، ہر طرف ایک دہشت سی چھائی ہوئی تھی۔ حضرت ہاجرہ آسمان کو دیکھ رہی تھی اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ دل ہی دل اللہ سے کہہ رہی ہوگی کہ اے اللہ، میری اور میرے بچے کی حفاظت فرمانا۔ میں ایک کمزور عورت ہوں، اس ویران علاقے میں میرا کوئی مددگار نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ایک گھڑے میں پانی بھرا رکھا ہوا تھا، اسی پانی کو خود پیتی اور اپنے بچے اسماعیل کو بھی پلاتی۔ آخر 3 دنوں بعد وہ پانی ختم ہو گیا اور پھر حضرت ہاجرہ بہت پریشان ہو گئی کہ اب میرے بچے کو پانی کیسے ملے گا۔ حضرت ہاجرہ کو پہلے سے پتا تھا کہ یہاں آس پاس کہیں پانی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے بچے اسماعیل کو پیاس سے تڑپتا کیسے دیکھ سکتی تھی، اس لیے ایک امید لے کر اٹھی اور اپنے بچے کو زمین پر لٹا کر سامنے صفا پہاڑ پر چڑھ گئی۔ سوچا کہ اوپر جا کر دیکھوں، شاید کہیں پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کہیں نظر نہ آیا۔ پھر بی بی ہاجرہ دوڑ کر دوسرے پہاڑ مروہ پر چڑھ گئی کہ شاید ادھر سے کچھ پانی نظر آ جائے، لیکن پانی کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ دوستو، جب کسی پر مصیبت آتی ہے تو اس کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کی مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آج اس مکہ کی سیاہ اور پتھریلی زمین پر ایک بے بس ماں جو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو پانی کے لیے تڑپتا دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ حضرت ہاجرہ آنکھوں میں آنسو لیے ادھر ادھر دوڑ رہی تھی کہ شاید کہیں پانی کا ایک قطرہ ہی مل جائے تاکہ میں اپنے پیاسے بچے کو موت سے بچا سکوں، لیکن وہاں تو ہر طرف سوکھا ہی پڑا تھا۔ حضرت ہاجرہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، اس لیے وہ تو بچپن سے ہی محلوں میں پلی بڑھی تھی۔ انہوں نے آج تک اتنی بڑی مشکل نہیں دیکھی تھی۔ بی بی ہاجرہ ایک بار صفا پہاڑ پر دوڑتی ہوئی جاتی کہ شاید کہیں پانی نظر آ جائے، اور پھر دوڑتی ہوئے مروہ پہاڑ پر چڑھ جاتی کہ شاید ادھر ہی پانی مل جائے، لیکن ہر بار مایوسی ہی ہاتھ لگتی۔ جب بچے کا خیال آتا تو دوڑتے ہوئے اپنے بچے کو دیکھنے آتی کہ میرا بچہ زندہ ہے یا نہیں۔ پانی ڈھونڈتے ڈھونڈتے صبح سے دوپہر ہو گئی، دھوپ کی تیزی بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج نے دوپہر کے وقت مکہ کے پہاڑوں کو جلا کر آگ بنا دیا تھا۔ بی بی ہاجرہ پیاس سے پریشان تھی اور ان کا بچہ بھی پانی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ تیز دھوپ میں ایک جھوپڑی کے اندر پڑا یہ معصوم بچہ رو رہا تھا اور وہ بے بس ماں ہر طرف دوڑ کر پانی تلاش کر رہی تھی۔ آخر حضرت ہاجرہ ہار مان کر صفا پہاڑ پر گر پڑی۔ ان کے اندر اب پانی کو تلاش کرنے کی ہمت نہیں بچی تھی۔ حضرت ہاجرہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ دور سے بچے کی رونے کی آواز اس
बेबस माँ के कानों में पड़ रही थी, लेकिन आज वो अपने प्यासे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अपने बच्चे की ये तरफ देखकर बीबी हाजरा की आंखों में बराबर आंसू बहते जा रहे थे और अल्लाह के दरबार में ये बेबस माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। आखिर हजरत हाजरा ने रोते हुए अल्लाह से कहा कि ए अल्लाह, मेरे अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देख सकती, इसलिए मैं इसी पहाड़ पर परी परी प्यासी मर जाऊंगी और मेरा बच्चा उस झोपड़ी में प्यासा मौत की गोद में चला जाएगा। ए अल्लाह, हम बेबस माँ बेटी की मदद फरमा। आखिर मजबूर होकर हजरत हाजरा ने एक पत्थर पर सर रख दिया और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। लेकिन बच्चे की रोने की आवाज कानों में गूंज रही थी और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पता हुआ दूर छोड़ सकती थी। इसलिए परेशान होकर उठाया और झोपड़ी की तरफ हसरत भरी निगाहों से देखा तो हैरान रह गई। बीबी हाजरा ने देखा कि झोपड़ी के पास कोई इंसान खड़ा है और वहाँ जमीन से बहुत तेज पानी निकल रहा है। ये देखकर हजरत हाजरा जल्द से झोपड़ी के पास पहुंची तो अचानक वो इंसान गायब हो गया और हजरत हाजरा ने देखा कि उनके बच्चे इस्माइल की एक एड़ियों के पास से पानी निकल रहा है। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत इस्माइल और बीबी हाजरा के लिए मक्का के पहाड़ों से पानी निकाल दिया। हजरत जिब्रील ने आकर छोटे बच्चे इस्माइल के दिल में ये ख्याल डाला कि तुम अपनी एड़ी जमीन पर मारो, और फिर जैसे ही हजरत इस्माइल ने अपनी एड़ी जमीन पर मारी तो नीचे से पानी निकलने लगा और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले गए। हजरत हाजरा ने जब जमीन से पानी निकलते देखा तो समझ गई कि अब अल्लाह की मदद आ पहुंची है। मेरा अल्लाह मुझे और मेरे बच्चे को प्यास जाया नहीं होने देगा। वो अल्लाह के सामने सजदे में गिर गई और रोते रोते हुए उसका शुक्र अदा करने लगी। बीबी हाजरा ने अपने प्यासे बच्चे को पानी पिलाया। अल्लाह के हुक्म से जिस जगह से पानी निकला था तो वहां से बराबर बहुत तेजी से पानी निकलता जा रहा था। तो हजरत हाजरा ने कुछ मिट्टी और पत्थरों को मिलाकर उस पानी के चारों तरफ एक मुंडेर सी बना दी और उनके इस अमल से पानी अपनी जगह रुक गया। आज इसी चश्मे को जमजम का कुआं कहते हैं। जमजम के कुएं में आज तक भी कभी पानी खत्म नहीं हुआ। बीबी हाजरा अपने बच्चे इस्माइल के साथ उसी झोपड़ी में दिन गुजारने लगी। वो जमजम का पानी पीती और आसपास लगे खजूर और कुछ फल वगैरह खाकर उसी पर अपनी जिंदगी बसर करती। कई महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार उधर से 20 लोगों का एक काफिला गुजरा। काफिले का सरदार बहुत अक्लमंद आदमी था। उसने आसमान पर एक परिंदों को उड़ते देखा तो कहा कि ये परिंदा सिर्फ पानी के आसपास ही उड़ता है, लेकिन हम जब भी इन पहाड़ों के पास से गुजरते हैं हमें कभी यहाँ पानी ना मिला। फिर भी ये मेरा इल्म कहता है कि अगर यहाँ पानी ना हो तो ये परिंदा इस जगह नजर ना आता। इसलिए जाओ और इस मामले की तहकीक करो। सरदार ने अपने में से एक आदमी को भेजा और कहा कि जाकर देखो कि आसपास कहीं पानी नजर आ रहा है। वो आदमी थोड़ी दूर गया और फिर पहाड़ पर चढ़ कर देखा तो सामने एक पानी का चश्मा जारी था और उसके पास एक औरत अपने बच्चे को लिए बैठी थी। ये देखकर वो बहुत हैरान हुआ और जल्दी से आकर अपने सरदार को बताया कि ए मेरे सरदार, आपकी बात सच है। सामने एक पानी का चश्मा है जिससे पानी निकल रहा है और एक औरत अपने बच्चे को लिए उस चश्मे के पास बैठी हुई है। यह सुनकर काफिले का सरदार भी बहुत हैरान हुआ कि इस वीरान इलाके में एक औरत कैसे रह सकती है।
وہ جلد سے ہی اس چشمے کے پاس پہنچا تو دیکھا حضرت حاجرہ اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیے پانی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ قافلے کے سردار نے پوچھا کہ اے عورت تم کون ہو؟ تو حضرت حاجرہ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ میں اس وقت کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور اللہ کے حکم پر انہوں نے مجھے ان پہاڑوں کے بیچ ڈال دیا ہے۔ اللہ نے میرے اور میرے بچے کے لیے زمین سے یہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے اور ہم اسی پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ سن کر قافلے کا سردار بہت حیران ہوا اور اس نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچے کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے آس پاس ہی اپنی گھر بنا لے اور اسی جگہ پر آباد ہو جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن اے نیک عورت، ہم اس پانی کے پاس ہی اپنے گھر بنانا چاہتے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو ہم اپنے بیوی بچے کے ساتھ یہاں آپ کے گھر کے پاس ہی اپنے گھر بنا لے اور اسی جگہ پر عبادت آباد ہو جائے۔ حضرت حاجرہ نے کہا ٹھیک ہے، تم یہاں رہ سکتے ہو اور اس چشمے کا پانی بھی پی سکتے ہو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ یہ چشمہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، اسے اللہ نے جاری کیا ہے، اس لیے اس چشمے پر قبضہ کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ قافلے کے سردار نے کہا کہ اے نیک عورت، آپ ہماری طرف سے بالکل بے فکر رہیے، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اور پھر ان ساری قافلے والوں نے زمزم کے کنویں کے آس پاس ہی اپنے گھر بنا لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین شہر میں رہتے تھے اور انہیں اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بچے اسماعیل کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اے ابراہیم، تم اپنے بچے اسماعیل سے تبھی مل سکتے ہو جب میری طرف سے اجازت ہوگی۔ اس لیے کئی سال گزر گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے کہ تبھی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اٹھو اور مکہ جا کر اپنے بچے اسماعیل کو ذبح کرو۔ تو دوستو، ایسے ہی نالجبل اور ہسٹری والی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ٹی اللہ اکبر کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔